کس طرح دیکھتے ہیں شالمی کے حالات، تاجروں کی صورتحال؟ عوام کے پاس، ٹھیکیداروں کے پاس معیشت کے چلانے کے لیے چاہیے، وہ اویلیبل نہیں ہو رہا مارکیٹ کے اندر۔ انڈسٹری چلے گی، دھواں نکلے گا، تو وہ جا کے سیل کراتے ہیں۔ ونڈو ٹیکس ہم سے لیا جائے، ہم اس کو دینے کو تیار ہیں۔ تو یہی ہے کہ ان کو آن بورڈ لیں، ہر سیکٹر کو اپنے ساتھ بلائیں اور ان کی بات سن کے ان کے مطابق ایک سیٹلمنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ شالم مارکیٹ پاکستان کا لاہور کا اہم ترین کاروباری تجارتی مرکز ہے، ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ لاکھوں تاجر براہ راست اس شالم مارکیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم چیئرمین شالم مارکیٹ سپورٹس، صدر مرکزی تنظیم تاجران لاہور سید عظمت علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہیں۔ شالمی کے کاروباری حالات، لاہور کی مجموعی کاروباری صورتحال اور پاکستان میں جو اس وقت حکومتی سطح پر معاشی پالیسیز چل رہی ہیں، اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ شاہ صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ پریکٹیکل بزنس مین ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں شالمی کے حالات، تاجروں کی صورتحال، کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں، BNN ٹی وی کا۔ آپ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر آواز بنتے ہیں تاجروں کی، بزنس کمیونٹی کی، چیمبروں کی، فیڈریشن کی۔ میں آپ کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں۔ دوسرا، آپ نے بات کی کاروبار کی۔ کاروبار آپ کو پتہ ہے ان حالات کے اندر بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ اچھے کام کرنا جا رہی ہے۔ اب معاملات پتہ کیا ہے، جتنا فنڈ عوام کے پاس، ٹھیکیداروں کے پاس معیشت کے چلانے کے لیے چاہیے، وہ اویلیبل نہیں ہو رہا مارکیٹ کے اندر۔ اور دوسرا، گورنمنٹ نے جو گھیرا تنگ کیا ہے FBR کے متعلق، دوسرے محکمے کو کافی چھوٹ دی ہے کہ وہ اب انوائرمنٹ ہے، وہاں دھواں جہاں نکلتا ہے، انڈسٹری چلے گی، دھواں نکلے گا، تو وہ جا کے سیل کراتے ہیں۔ اور میں جاتے ہیں، سیل کراتے ہیں، اور بعد میں کچھ لوگ جاتے ہیں کھلوا آتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں مریم صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انڈسٹری کو چلنے دیا جائے، کاٹن انڈسٹری ہو، بڑی انڈسٹری ہو، اس کو اتنا ریلیف دیں تاکہ کاروبار کر سکیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، میڈم نے، ہمارے چیف منسٹر نے بہت کام کیے ہیں پنجاب میں، تعلیم کے حوالے سے کیا، بسیں چلائیں، الیکٹرک بسیں چلائیں، سہولیات دے رہے ہیں، کارڈ دیا، صحت کارڈ دیا، کافی کام کر رہی ہیں۔ لیکن تھوڑی سی ہم تاجر کمیونٹی کو بھی سہولت دیں۔ یہ سہولت ہمیں دیں گے تو کاروبار چلے گا، کاٹن انڈسٹری چلے گی۔ تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اچھے تاجروں کے لیے ایک اچھا پیکیج دیں تاکہ وہ ون ونڈو ٹیکس ہم سے لیا جائے، ہم اس کو دینے کو تیار ہیں۔ تو مہربانی کر کے کوئی ایسا آپریشن دیں جس کے اندر ونڈو ٹیکس دیا جائے۔ شاہ صاحب، آپ نے سموک کی بات کی ہے، کووڈ ہو، 8 بجے دکانیں بند کروانا ہو، لاک ڈاؤن ہو، ابھی سموک کا ایشو آ گیا۔ اس میں مسئلے کا حل ہونے کی بجائے تاجروں کو ہراساں زیادہ کیا جاتا ہے، پینک صورتحال کو کر دیا جاتا ہے، جبکہ پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے بزنس فرینڈلی پالیسیز بنائیں، تاجروں کو آن بورڈ لیں، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کریں۔ اس حوالے سے آپ کی نظر میں کیا میکنزم ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، میں یہی آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے تاجروں کو سہولت پرووائڈ کریں۔ تو یہی ہے کہ ان کو آن بورڈ لیں، ہر سیکٹر کو اپنے ساتھ بلائیں اور ان کی بات سن کے ان کے مطابق ایک سیٹلمنٹ کریں۔ جو ان کے سیکٹر کے افسران ہیں، کمشنر ہیں، AC ہے، DC ہے، جو بھی ہیں، ان کی میٹنگ کرائی جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے جس کے اندر بیٹھ کے معاملات طے کیے جائیں تاکہ تاجروں کو سہولت پرووائڈ ہو۔ اور جو آپ دیکھتے ہیں مارکیٹوں کا حال، وہ ہم نے کئی دفعہ DC صاحب سے بھی کہا ہے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب تھے، وہاں بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، وہاں بھی ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی۔ اب مریم صاحبہ نے یہاں آ کے شالمی میں بہت اچھا کام کیا، شالمی کیا پورے پنجاب میں بہت اچھا کام کیا۔ اب دیکھیں انکروچمنٹ کافی حد تک ختم ہو گئی ہے۔ اب باقی جو ادارے ہیں، وال سٹی ہے، کارپوریشن ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ اچھا کام کر رہی ہیں۔ تو اب ان کو مزید چاہیے بہتر کام کریں تاکہ یہ راستے کھلیں گے تو بزنس بڑھے گا اندر۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاکستان کی مسلح افواج، ملکی ادارے ملکی سالمیت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم پنجاب سے، پاکستان سے تھوڑا باہر اپنی باؤنڈریز کو دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ بھی سم ٹائم ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے، انڈیا کے ساتھ بھی کشیدگی رہتی ہے۔ پاک فوج کے ساتھ تاجروں کی طرف سے حمایت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟
دیکھیں جی، پاک فوج تو ہمارا الحمدللہ پوری دنیا میں ہماری فوج جانی مانی جاتی ہے۔ پاک فوج نے جو کردار ادا کیا آپ کو پتہ ہے، ہمارا جنرل عاصم منیر صاحب نے جو، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، مریمہ صاحبہ ہیں اور زرداری صاحب ہیں، ان کی مشاورت، باہمی مشاورت کے ساتھ جو معاملہ ہوا، آپ نے دیکھا انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے۔ تو اور جو افغانستان رہ گیا، افغانستان میں بھی انڈیا کے کچھ ایسے عناصر تھے جن پہ ہم نے اٹیک کیا، ان کو ختم کیا۔ آج افغانستان نے سر اٹھایا تو الحمدللہ پاک فوج نے جائز کام کے اوپر ان کو بتایا کہ اگر آپ ہمارے طرف آنکھ میلی کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ تو وہ بھی انہوں نے بہت اچھا کارکردگی دکھائی ہے۔ ہم پاک فوج کو سلوٹ کرتے ہیں اور جنرل عاصم منیر صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے جنرل ہیں جنہوں نے پاکستان کی ایک قسمت بدل دی ہے۔ الحمدللہ آج تمہارے پاکستانی پاسپورٹ کی آج ملکوں میں ویلیو ہو گئی ہے۔ الحمدللہ جہاں ہم جاتے ہیں، لنڈن جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو آج ہمیں اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو پہلے کے بنسبت آج بہت اچھا ہے ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ۔ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بحال ہوئی ہے، دنیا میں کہیں بھی جائیں گرین پاسپورٹ کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے حالات مجموعی طور پر بہتری کی طرف گامزن ہے۔ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی کے حوالے سے سید عظمت علی شاہ صاحب نے کہا کہ وہ زبردست کام کر رہی ہیں، مزید تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، آن بورڈ لے کے نیگوسیشنز کے ذریعے مسائل حل کر کے، کاروباری، معاشی، سماجی مسائل حل کر کے لاہور کو، پنجاب کو، پاکستان کو ترقی کی راہ پر مزید تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔